سے آگاہی دینا، شعور دینا اللہ کا حکم ہے، لیکن حق سچ کی بات کرنا، حق سچ کا ساتھ دینا، یہ میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نظریہ حسین کیا ہے۔ کربلا، کوفہ، آج کا پاکستان 1345 سال پہلے کا 10 محرم کا سبق جو ہم نے دیکھا وہ کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، فلسفہ نظریہ حسین، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، یہ جو ہم سنتے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ پاکستان کے موجودہ حالات میں مردہ یزید کو تو ہم برا بھلا کہتے ہیں، وقت کے یزید کی بات کرتے ہیں کیوں کانپے ٹانگتی ہیں؟ اور امام حسین علیہ السلام نے جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا، وفاداری کا، انصاف، دوستی، رشتہ داری، یہ سارے جو سبق سکھائے ہیں، اور ظلم اور زیادتی کا سامنا کرنے والے یہ جو باقی لوگ ذمہ دار ہیں، کیا یہ صرف کمانڈر ذمہ دار ہیں یا باقی لوگ بھی ذمہ دار ہیں؟ جو اپنے لیڈر کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں، کوشش کروں گا اس ویلاگ میں ان کا جواب دوں۔ جیسے ایک بڑا اہم سوال ہمارے ذہن میں کہ فاتح خیبر، شیر خدا کے بیٹے امام حسین اور ان کے ساتھی اور بھائی عباس جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ظلم و ستم کیسے ہوتا رہا، اور یزید کون تھا، اس کا انجام کیا ہوا، اور امام حسین علیہ السلام پر جو ہونے والے مظالم کو بدلہ کیسے لیا گیا؟ یہ اور پھر 10 محرم کو کرنا کیا چاہیے؟ کپڑے کالے پہنے، سینہ کوبی کریں، اشک بہائیں، عید منائیں، ڈھول بجائیں، خوشیاں منائیں، کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا یہ صرف شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی یا مسلمانوں تک یا ہندو، یہودی، پارسی یا دیگر جو مذاہب ہے وہ کیوں اس فلسفے کو یاد کرتے ہیں؟ تفصیل سے اس کی بات کرتے ہیں۔ آج چونکہ عاشور کا دن ہے 10 محرم، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ کوئی لوگ اس میں آپ کو روتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے، کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ڈھول بجاتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، عید مناتے ہوئے، کوئی لوگ عید بھی مناتے ہیں، کچھ روزہ رکھتے ہیں، نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، سرداران جنت، بنو ہاشم کے ان لوگوں کو، قربانیوں کو، ہر ایک کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اپنا اپنا سٹائل ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں صرف 2 فرقے ہیں، 1345 سال پہلے جو لائن کھینچی گئی اس میں شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، دیوبندی، تمام مذاہب، تمام فرقے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو حسینی ہیں اور ایک وہ جو یزیدی ہیں، تیسرا فرقہ کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ تمام فرقوں کے نام مثلا شیعہ ہیں فرض کریں تو ان کا مطلب کیا ہے؟ گروہ، ایک سیاسی لفظ ہے۔ سنی، سنت پر چلنے والے، بریلوی، حضرت احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے، دیوبندی، دارالعلوم دیوبند سے وابستہ قرآن و سنت فقہ پر، وہابی دیکھ لیں، فکری نظریے میں محمد عبد الوہاب کی جو تحریک تھی اس کے پیروکار، اہل حدیث جو ہے وہ قرآن پاک اور حدیث کو فالو کرنے والے۔ تو یہ وہ تمام راستے ہیں، تمام فرقوں کے، تمام مذاہب کے، یہ راستے اسی طرف منزل کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام، ان کی محبت کا جو راستہ ہے۔ طریقہ کار ان کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن منزل ایک ہے، اور حسین ان سب میں قدر مشترک ہے۔ روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم نہ کرے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا حسین سب کا، حسین رب کا۔ تو عیسائی آپ کو کراس اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برہمنی حسین بھی ہیں جو ہندو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ نظر آتے ہیں۔ تو اس فلسفے میں غور کریں کہ غیر مسلم جن کے اقوال مہاتما گاندھی ہوں، نیلسن منڈیلا ہوں، پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، چارلس ڈیکنز ہیں، ایڈورڈ گین ہے، تھال کانسن ہے، یہ سارے بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں یہ کیوں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ لکھتے رہے، بولتے رہے؟ یہ جو مزاحمت پر انکار، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی مثال، کیونکہ ظالموں کا بھی کوئی مذہب نہیں اور مظلوموں کا بھی کوئی مذہب نہیں۔ مظلوم کا نام آئے تو امام حسین کا ذکر آتا ہے، ظالم کا نام آئے تو یزید کا ذکر آتا ہے۔ تو اس طرح نظریہ حسین جو آج قائم ہے، اسی طرح یزیدیت بھی ہر دور میں قائم ہے۔ نظریہ حسین پر چلنے والوں کو ہر دور میں یزیدیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تمام فقہ کے لوگ اگر امام حسین علیہ السلام کو اس طرح یاد نہ کرتے تو یقین کریں آج کی تاریخ میں یزید ایک پارسا بادشاہ بنا کر پیش کیا جاتا۔ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا آج دنیا بھر میں ہمیں سامنا کرنا پڑا تو ہمیں سمجھ آیا کہ یہ ڈر، خوف، فصاحت ہوتی کیا ہے، یہ حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے۔ یہ جو پچھلے 3 سال سے حقیقی آزادی کا خان کا جو نعرہ ہے، جو عمران خان لیڈ کر رہا ہے، اس کے بیانات میں جو بار بار امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جو فکر نظر آتی ہے، جو نظریہ نظر آتا ہے کہ خوف کو دور کرنا ہے، یہ خوف ہر دور میں موجود تھا۔ کوفہ والوں میں تو بہت ہی زیادہ خوف تھا۔ یقین کریں امام حسین کا جو فلسفہ ہے یہی خوف اور ڈر کو نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ 16 لاکھ مسلمان موجود تھے اس وقت، صرف 72 نظر آئے، اور اتنا بڑا رہنما پاکستان میں آپ کے سامنے بھی یارو مدکار جیل میں نہ بیٹھا ہوتا اگر یہ ڈر یا خوف کا معاملہ نہ ہوتا۔ اسی لیے ہمیں مظلوموں کا ذکر کرنا ہے، جہاں مسنگ پرسن کا، خواتین کا، بزرگوں کا، وہاں ہمیں ڈر اور خوف کو نکالنے کی پوری کوشش کرنی ہے اور ظالموں کو للکارنا بھی ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، کشمیر میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، اسرائیل میں ہوں، امریکہ کے ہوں، جتنے مرضی طاقتور ہوں، جرنیل ہوں، جج ہوں، سیاستدان ہوں۔ یہ 10 محرم ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا انکار۔ یہ تعلیمات ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ فوج نہ بھی ہو، تعداد میں آپ کم بھی ہوں، دشمن لاکھوں میں ہو، آپ نے بیعت نہیں کرنی۔ اب یہ بیعت کون سی ہے؟ یزید کون سی ایسی بیعت چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام سے؟ کون سی ایسی بیعت کہ جس پہ انہوں نے کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ یعنی ہر وہ شخص جو امام حسین کے نظریے پر رہے گا وہ اس دور کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ کوئی رسمی یا روایتی بیعت نہیں تھی۔ یزید دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے اپنی حکومت کو دینی اور اخلاقی حیثیت کو جائز کروانا، اسلامی کہلوانا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقام مسلمانوں میں سب سے اونچا تھا، جنت کے سردار تھے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے انہیں مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری کرتے دیکھا، ان کی محبت دیکھی۔ امام حسین علیہ السلام کے خاندان اہل بیت کی زندگی چلتا پھرتا قرآن، سنت، علم، فقہ، شجاعت، ان کی معصومیت لوگوں کو پتہ تھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، یہ لوگوں نے سنے ہوئے تھے۔ اب دوسری طرف اسلامی تاریخ کا ظالم کردار، عیاشی، جو شراب، جوا، ظلم، بدکاری، لالچ، اقتدار، ہوس میں سب کچھ تھا، تو حق اور باطل واضح تھا۔ یزید اس فرق کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں خلافت کا اصول تو ہے نا، نیک اور صالح لوگ ہوں، دین پر چلنے والے لوگ۔ یزید کے ساتھ کیا تھا؟ وہ مسئلہ اقتدار اور حکومت کا نہیں تھا، اس کے پاس تو 3 براعظموں کی حکومت موجود تھی، لاکھوں کی فوج موجود تھی، نظام پورا موجود تھا۔ اسے ایک سند چاہیے تھی، مہر چاہیے تھی امام حسین علیہ السلام کہ وہ مہر لگ جاتی تو یہ جو اسلام آپ کے پاس میرے پاس ہے وہ اس شکل میں نہ ہوتا، جس طرح باقی 3 مذاہب میں تبدیلیاں آئی اس میں بھی تبدیلیاں آ جاتی۔ تو آسان الفاظ میں سمجھانا چاہتا کہ نوجوانوں کو سمجھ آئے۔ یہ جو فارم 47 کی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اختیار میں دیکھیں وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، گورنر بھی ہے، سینٹ کے چیئرمین بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، ججز بھی ہیں، الیکشن کمیشن ہے، نیب ہے، فوج ہے، پولیس، سب کچھ ان کے پاس ہے۔
انہیں عمران خان کی کیا ضرورت ہے؟ آخر خان کے پاس ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے 700 دنوں سے بے گناہ جیل میں، اس کی پارٹی توڑی، ظلم و ستم ہوا؟ آپ عمران خان کے منہ سے روز سنتے ہیں کہ میں اس نظام کو تسلیم نہیں کروں گا، میں یزید کی بیعت کر کے جو ڈیل کر کے پہلے بھاگے ان کی طرح نہیں ہوں۔ اگر وہ پہلے بھاگنے والے بھی اس نظریے پر کھڑے ہو جاتے، یزید کا انکار کرتے، تو آج عدالتوں میں یہ انصاف قانونی جو نظر یہ نہ ہوتا۔ آپ اس پہ ریسرچ کریں۔ عمران خان اس نظام کو نہیں مانتا اور یہ کہتے ہیں اس نظام کو چلنے دو۔ یہ جو خان کو طاقت ملی ہوئی ہے اس وقت، یہ واقعہ کربلا کو بڑی تفصیل سے پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کو، حق اور باطل کے فرق کو سمجھ چکا ہے، اسی لیے وہ حق پہ کھڑا ہے اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ امام حسین السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، یہ حرام ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے بھی کہا ظالم کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ ظالموں میں سے اٹھاؤ جاؤ گے۔ تو یہ معاملہ صرف جمہوریت کا، الیکشن کا، اقتدار کا نہیں ہے۔ خوف کے بت توڑنے کی بات اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس فلسفے میں آئے۔ اگر یزید کو 1% بھی یقین ہوتا کہ امام حسین بیعت کر جائیں گے تو کبھی بھی انہیں شہید نہ کرتا۔ وہ چاہتا تھا اس کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھا جائے، وہ دنیا کو بتائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے میری حکومت کی توثیق کر دی۔ تو جو انکار امام حسین علیہ السلام نے کیا، وہ انکار موسیٰ علیہ السلام فرعون کا کر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کا کر چکے ہیں، نوح علیہ السلام یعقوب کا کر چکے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ انکار کائنات کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفاروں کا کیا، اور اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی۔ 18 سالہ کڑیل جوان علی اکبر سے لے کے 6 مہینے تک علی شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ، حضرت عباس کی شہادت، اہل بیت کی خواتین کی قربانیاں۔ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو صرف خواتین کی قربانیوں پر بتاؤں کہ سیدہ زینب علیہ السلام کا یزید کے دربار میں جانا صرف یہ ایک لائن ہی سب سے بڑی مصیبت ہے ان کے اوپر، سب سے بڑا ان کے اوپر ظلم وقت کا ٹائم۔ اہل بیت کی خواتین کا پردہ آپ کو پتہ ہے، جب بی بی اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے جایا کرتی تھی، بی بی زینب، تو عرب کی گلیوں میں مشعلیں بجھا دی جاتی تھیں۔ بی بی زینب گھر سے نکلتی تھیں، 18 بھائی بھتیجے انہیں لینے آیا کرتے تھے، حسن حسین عباس جیسے بھائی پالکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھیں، اور وہاں لگے ہوئے چراغ بھی مدھم کیے جاتے تھے کہ بی بی زینب کا سایہ نظر نہ آئے۔ لیکن جب اسلام کو بچانے کی ضرورت آئی تو بی بی شام کی گلیوں میں اور بازاروں میں سریعام ان ملونوں کے سامنے وہ گھماتے پھراتے رہے۔ دربار یزید میں پیش کیا، شراب کے نشے میں بدکردار یزید جب اس وقت بی بی زینب کو خطاب کر رہا تھا کہ دیکھو علی کی بیٹی ہم جیت گئے، تو اس وقت موذن اذان دیتے ہوئے کیا کہتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سیدہ زینب نے کہا ملعون سن، میرے نانا کا دین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اس جنگ میں اہل بیت کا ہونا ضروری تھا، خواتین بچوں سمیت، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا جنگ جیتنا ضروری نہیں، وقت آئے تو میدان میں کھڑے ہونا ضروری ہے۔ 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے تھے کہ آپ آئیں اصلاح دینیت سے ہمیں بچائیں۔ ان کے جو سفیر تھے مسلم بن عقیل جب گئے ان کے چچا بھائی، تو کوفے والوں نے بیعت بھی کی، استقبالیہ بھی دیا، لیکن ابن زیاد کے سکے دیکھے سونے کے، ان کے گھروں پر حملے ہوئے، ان کی بیویوں نے کہا پھر کوفے والوں کی کہ تم مارے گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی عذر تھا، خوف تھا، ڈر تھا۔ ابن زیاد نے پھر وہی کام کیا جو آپ کو پاکستان میں 3 سال میں نظر بھی آتا ہے، گھروں پہ خواتین پر حملے۔ یہ ابن زیاد کی سنت ہے۔ یہ جو تلواریں اور گھوڑے دکھا کے ڈرائے گئے، مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑا، وہ شہید ہوئے، اور پھر وہ عید کی تیاریوں میں مشغول، یہ سارا کوفے کا واردات آج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے پھر کوفہ تاریخ میں سب سے زیادہ تاراج بھی ہوا، دنیا کی تمام جنگوں کی دیکھ لیں، دہشت گردی کا مرکز۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختار سقفی نے وہاں جو قاتلوں کو کوفہ میں چن چن کے قتل کیا، انتقام لیا، کوفہ میں شدید خانہ جنگی، قتل و غارت ہوتا رہا۔ عباسی دور میں کوفہ بار بار سیاسی بغاوت خون ریزی کا شکار۔ آج کی یہ تاریخ 2003 میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا، کوفہ بدترین مرکز تھا، وہاں ایران عراق جنگ میں بھی ہو چکا، اس کے بعد دہشت گرد تنظیموں نے یا داعش وغیرہ نے وہاں خون کی ہولیاں کھیلی۔ تو کوفہ میں پھر کبھی سکون نہیں آیا، کیونکہ جس قوم نے اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے امام کے ساتھ بے وفائی کی، ان کا پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ عراق دنیا میں سب سے زیادہ تیل رکھنے والا ملک ہے، حالت دیکھیں ان کی ذرا۔ یہ واقعہ کربلا میں ہمیں سیکھنے کے بہت سے سبق ہیں۔ وفاداری کا دیکھیں سب سے بڑا سبق، حضرت عباس کا نام آپ سنتے ہیں، بھائی تھے امام حسین کے، ام البنین، ان کی والدہ قبیلہ بنو کلاب سے تھی، جنگی مہارت، وفاداری اور جرأت میں عرب کا سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت کے بعد حضرت علی کی ام البنین سے جب شادی ہوئی تو انہوں نے دعا کی حضرت علی نے کہ بیٹا وہ جرأت اور بہادری میں عرب کی مثال بنے، میرے بیٹے حسن حسین کا محافظ بنے۔ حضرت عباس کی بہادری کو مثل علی کہا جاتا تھا، اور شجاعت میں ان کے چرچے عرب میں عام تھے۔ طاقتور ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے، جسمانی طاقت تھی، پھرتی تھی، مہارت جنگ تھی۔ بڑے بڑے عرب کے جو بہادر وہ سردار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، بچوں کو ان کی بہادری دلیری پر محاورے سکھائے جاتے۔ اب اتنا طاقتور شخص ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام جنگ کیسے آ رہے، جنگ کا نقشہ کیسے کیوں نہیں بدلا؟ وجہ یہ تھی وہ جنگ جیتنے نہیں گئے تھے، قربانی دینے گئے۔ 10 محرم کو جب بچوں کی پیاس کی وجہ سے حضرت عباس نے امام حسین سے اجازت مانگی پانی لانے کی، تو امام حسین نے کہا پانی لانے کی اجازت، جنگ کی نہیں۔ اب یہاں دیکھیں وفا کی سب سے بڑی مثال کہ طاقتور ترین شخص اس پر حملے ہوں اور وہ کہہ سکتے ہیں میں اپنا دفاع کر رہا ہوں، لیکن نہیں کیا۔ پانی دریا فرات پر پہنچے، بشری تقاضا تھوڑا سا پی لے خود بھی، باقی بچوں کے لیے لے جائے، لیکن شہنشاہ وفا نے گوارا نہیں کیا کہ بھائی اس کے بچے پیاسے ہوں، میں یہاں پانی پیوں۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی تلوار نہیں نکالی۔ آج اسی لیے ان کی قبر دیکھیں امام حسین سے بھی پہلے ہے، محافظ کی طرح۔ تو واقعہ کربلا میں یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ یزید نے جی کچھ نہیں کیا، حکم نہیں دیا، ابن زیاد نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، عمر بن سعد کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، شمر نے کیا، شمر کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، حرملہ نے کیا تھا، حکم تو ہمیں آیا نہیں، خلیفہ کہتا ہے مجھے پتہ یہ ساری واردات جو فوجی اکثر کہتے ہیں نا کمانڈر حکم دیتے نیچے لوگ ظلم و ستم کرے تو ذمہ دار ہیں یا نہیں۔ اس کا حال دیکھیں یزید کے سالار اس وقت حضرت ہور، انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دے دیا۔ عرب کے بڑے مشہور معزز قبیلے سے تھے وہ، جب ابن زیاد نے امام حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے 1000 سپاہی بھیجے، قافلہ روکا گیا تو امام حسین علیہ السلام کو جہاں شہید کیا گیا وہاں پر ان سے شہادت سے پہلے انہوں نے خود سے کہا ہمیں جانے دو، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے۔ اس نے کہا مجھے تو حکم ملا ہوا ہے، یہ جو سنتے ہیں نا ہماری نوکری ہے ہم کیا کریں۔ ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا، اس کا حکم تھا وہ تسلیم کر گئے، لیکن انہیں روکنے کے بعد 9 محرم کی رات پوری رات پریشانی میں ہو رہے کہ یہ میں نے نواسے رسول کے ساتھ کیا کر دیا، یزید کی فوج ظالموں کی فوج ہے۔ اب یہ سبق ہر دور کے ظالم کی فوج کے لوگوں کے لیے ہے، حضرت حر سے سیکھیں سبق۔
انہیں امام حسین کا کردار بھی پتا تھا, یزید کا بھی. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم میں جنت اور جہنم کے درمیان اپنے آپ کو کھڑا دیکھ رہا ہوں, اور میں کبھی جہنم میں نہیں جاؤں گا چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. امام حسین علیہ السلام خیمے میں گئے, قدموں میں گر کے رو کر معافی مانگی کہ جی میں ہی ہوں جس کی وجہ سے آپ رکے ہوئے, میں گناہگار ہوں, اب کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے اٹھ کر گلے لگایا, کہا تم آزاد ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر انہیں وفاداری محبت کا حق ادا کیا, شہید ہو گئے. تو یہ سبق ہر طاغوت اور ظلم کی جو فوج میں جو موجود لوگ اس سیکھیں کہ حق اور باطل کا فرق سمجھ آئے, تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے. واقعہ کربلا میں جمہوریت کا سبق امام حسین علیہ السلام نے جو سکھایا کہ یہ صرف جنگ تلواروں سے, طاقت سے, احتجاج سے نہیں. 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے پتا تھا کل جنگ ہے, یزید کی فوج میں ہزاروں لوگ ہیں, ہم صرف 72 ہیں. تمام جانثار ساتھیوں کو خیمے میں بلایا, چراغ بجھایا تاکہ شرمندگی نہ ہو. پھر اعلان کیا جس نے جانا ہے جائے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی جبر نہیں, کوئی سوال نہیں. اور جمہوریت کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں, کسی پر کوئی زبردستی بیعت اطاعت جو مسلط نہیں کی گئی, ہر شخص کو آزادی سے فیصلے کو. امام حسین علیہ السلام نے جمہوریت کی یہ عملی ثبوت دیا. جنگ کے دوران چراغ جلایا, سب موجود. جمہوریت میں دیکھیں اجازت ہے. آج یہ جو سوال کا گلا گھونٹتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا, نسلیں